اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ہماری ماؤں کو یہ کہا فَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض۔ اے نبی کی بیویوں، امت کی ماؤں، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، کہیں دل کا مریض اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہ لے آئے۔ پانچواں گناہ، ایسی محفلوں کے اندر کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، ایسی باتوں کو سننا اور پھر دل کے اندر خیالات اس طرح کے لے کے جانا، اس کو باقاعدہ حدیث میں کانوں کا زنا کہا گیا۔ چھٹا گناہ، ایسی محفلوں کے اندر دل کا زنا ہوتا ہے، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا فلاں عورت کاش میری بیوی ہو، فلاں میرے نکاح میں آ جائے، فلاں کے ساتھ میری شادی ہو، فلاں حسن و جمال میں ایسی ہے، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی صورت ایسی ہے۔ مرد جب غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، شیطان لازماً اس کے دل کے اندر خیال پیدا کرتا ہے، اور یہ خیال آنا دل کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے خیالات ایسی محافل کے اندر پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، تو یاد رکھیے ایک چھٹا گناہ، اگر اس محفل کے اندر 500 بندہ ہے اور 500 میں سے 200 بھی کسی کی عزت کو گھور کے دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو، اور اس ماحول میں جبکہ شادی کا ماحول ہے اور سب اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لیے وہاں جمع ہیں، اور ایک ٹیبل پہ یا ایک محفل میں آمنے سامنے ان کو بٹھا دیا گیا ہے یا اکٹھا ہی بٹھا دیا گیا ہے، تو 300 لوگ 500 میں سے جو یہ بے حیائی کر رہے ہیں ان کو اپنا اپنا گناہ ہو رہا ہے، اور یہ انتظام کرنے والوں کو 300 لوگوں کا اکٹھا گناہ ہو رہا ہے۔ دعوت اس نے دی ہے، ٹیبل اس نے لگوائے ہیں۔ ایسا بھی کوئی عقل مند انسان دیکھا ہے آپ نے جو اپنے پیسوں سے کیٹرنگ والوں کو خود خرچہ دے کے اور اپنی کمائی میں سے اپنی ہی عزتوں کو نیلام کرتا پھرتا ہے اور سب کے سامنے بٹھاتا پھرتا ہے اور پیسے بھی خود پے کرتا ہے اور 300-400 لوگوں کا گناہ بھی اپنے نام اعمال میں لکھواتا ہے؟ اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز باقی بھی ہے؟ حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز ایسے شخص کے اندر موجود بھی ہے؟ اسلام اور مسلمانی کی جو اللہ رب العزت نے حیا کی تعلیمات رکھی ہیں کیا یہاں پائی جاتی ہیں؟ معاف کیجیے گا، آپ کو سخت کلمے لگتے ہیں تو اس لیے لگتے ہیں کہ آپ 21ویں صدی میں جیتے ہو، آپ کے لیے یہ محفلیں روٹین بن گئی ہیں، اور دن رات غیر محرموں کو دیکھنا گناہ باقی نہیں بچا ہے۔ لیکن جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو شریعت سے معلوم ہوتا ہے، وہ تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسی محفلوں کے اندر ایک 7واں گناہ یہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ راجوال میں، نئی آبادی میں، حجرہ شاہ مقیم میں، الہ آباد میں، بستی نور الہی میں، ارزانی پور ببر کھائی میں اگر یہ ماحول پہلے نہیں ہے، اگر کسی فیملی کے اندر یہ ماحول پہلے نہیں ہے، تو جو سردار صاحب یا چودھری صاحب یا مالدار صاحب یا سیٹھ صاحب سب سے پہلے یہ کام کریں گے وہ اس گناہ کے بانی ہوں گے، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کرتے رہیں گے ان کو برابر میں حصہ ملتا رہے گا۔ بنیاد اس نے رکھی ہے، پہلے شخص نے رکھی ہے، بعد والوں کو اپنا گناہ ملنا ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی اس کو اپنا بھی ملنا ہے اور بعد والوں کا بھی ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتا سیئہ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو میرے دین میں برا طریقہ جاری کرتا ہے اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس برے طریقے پہ عمل کرتے ہیں ان کا بوجھ پہلے جاری کرنے والے پہ پڑتا رہتا ہے۔